کیا پارس کی گاڑی پر ہونے والا دھماکہ واقعی ہی وہاب دورانی کی کارروائی ہے یا پھر بہزاد صاحب نے اپنے دشمنوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ایسا خطرناک جال بچھایا ہے جس میں ندیم آفتاب اور خود وہاب دورانی بھی پھنسنے والے ہیں؟ آخر بہزاد صاحب نے انہی لوگوں سے رشتہ جوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا جن پر انہیں اپنی بیٹی کی گمشدگی کا شبہ ہے بلکہ یقین ہے؟ آئیے آج کے ریویو میں ایک ایک راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، محافظ ڈرامے کی آنے والی قسط میں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں ہر چال کے پیچھے ایک اور بڑی چال چھپی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک طرف پارس کی گاڑی پر حملے کی خبر سب کو ہلا کر رکھ دے گی تو دوسری طرف وہاب دورانی، ندیم اور بہزاد صاحب کے درمیان شروع ہونے والا ذہنی کھیل مزید خطرناک رخ اختیار کرتا دکھائی دے گا۔ لیکن سب سے پہلے ایک اہم سوال، آخر بہزاد صاحب نے آفتاب اور پارس کی منگنی کروانے کا فیصلہ کیوں کیا، خاص طور پر اس وقت جب وہ یہ جان چکے ہیں کہ پارس کی گمشدگی کے پیچھے ندیم اور آفتاب دونوں کا ہاتھ موجود تھا؟ اگر وہ چاہتے تو اسی وقت دونوں کو گرفتار بھی کروا سکتے تھے یا ان کے خلاف سخت کارروائی بھی کر سکتے تھے، لیکن بہزاد صاحب جانتے ہیں کہ اصل دشمن صرف ندیم یا آفتاب نہیں بلکہ وہاب دورانی ہے۔ ندیم اور آفتاب تو صرف اس کے مہرے ہیں، اگر یہ دونوں ابھی راستے سے ہٹ گئے تو پھر وہاب دورانی تک پہنچنے کا واحد راستہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، اور جب تک وہاب دورانی زندہ اور آزاد ہے، پارس کی زندگی ہر لمحے خطرے میں رہے گی۔ فی الحال اگرچہ وہ ملک چھوڑ کر فرار ہو چکا ہے، لیکن بہزاد صاحب کو پورا یقین ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر پارس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے انہوں نے پہلے وہ راستہ تلاش کیا جس کے ذریعے وہاب دورانی تک آسانی سے پہنچا جا سکے، اور وہ راستہ صرف ایک شخص تھا، ندیم۔ ادھر ندیم اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اس کا خفیہ نمبر اور وہاب دورانی کے ساتھ ہونے والی گفتگو مکمل طور پر محفوظ ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بہزاد صاحب کافی عرصے سے ان دونوں کی کالز ٹریس کروا رہے ہیں، اور اب انہیں یہ اندازہ بھی ہو چکا ہے کہ اگرچہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں ہی ایک دوسرے پر مکمل اعتماد نہیں کرتے۔ دونوں صرف اپنے اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے کا استعمال کر رہے ہیں، اور یہی کمزور کڑی بہزاد صاحب کے پورے پلان کی بنیاد بن جاتی ہے۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر ان دونوں کے درمیان بد اعتمادی مزید بڑھا دی جائے تو وہاب دورانی خود ہی پاکستان واپس آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی مقصد کے لیے بہزاد صاحب پارس اور آفتاب کی منگنی انتہائی دھوم دھام سے کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ادھر ندیم اس فیصلے سے سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار شاہین اور آفتاب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر وہاب دورانی کو اس منگنی کی خبر مل گئی تو سب سے پہلے آفتاب کی جان خطرے میں پڑے گی، لیکن شاہین اپنی خوشیوں میں اتنی مگن ہے کہ وہ ندیم کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں، جبکہ آفتاب تو پارس کو حاصل کرنے کے خوابوں میں کھویا ہوا ہے، اس لیے وہ بھی کسی صورت پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتا۔ آخر کار ندیم مجبور ہو کر نئی پلاننگ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر منگنی کو روکا نہیں جا سکتا تو کم از کم اس کے بعد آفتاب کو فوراً ملک سے باہر تو بھیجا جا سکتا ہے نا۔ اس کا منصوبہ یہ بنتا ہے کہ منگنی کے صرف 2 دن بعد آفتاب کو کینیڈا روانہ کر دیا جائے تاکہ وہاب دورانی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک آفتاب محفوظ رہے۔ اسی سوچ کے تحت ندیم شاہین کے ذریعے بہزاد صاحب تک یہ پیغام بھی پہنچواتا ہے کہ تقریب جتنی سادہ رکھی جائے اتنا ہی بہتر ہے، اور اس کے لیے دلیل یہ دیتا ہے کہ زیادہ شور شرابہ اور میڈیا کی توجہ غیر ضروری مسائل پیدا کر سکتی ہے اور دشمنوں کی نظریں بھی ان پر لگ جائیں گی۔ لیکن بہزاد صاحب اس کی نیت کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ندیم اصل میں تقریب کو چھپانا چاہتا ہے تاکہ وہاب دورانی تک یہ خبر نہ پہنچے۔ اسی لیے بہزاد صاحب صاف الفاظ میں کہتے ہیں، میری صرف ایک ہی بیٹی ہے اور میں اس کی ہر خوشی پوری شان و شوکت کے ساتھ منانا چاہتا ہوں۔ میں کسی کے ڈر سے اپنی خوشیاں چھپا کر نہیں مناؤں گا۔ بس پھر کیا تھا، وہ صرف رشتہ داروں کو ہی نہیں بلکہ میڈیا کو بھی تقریب میں مدعو کر لیتے ہیں۔ کیمرے، رپورٹرز اور فوٹوگرافرز سب وہاں موجود ہوتے ہیں۔
کیونکہ بہزاد صاحب یہی چاہتے ہیں کہ منگنی کی ہر تصویر اور ہر خبر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور اسی طرح وہاب دورانی کو بھی اس منگنی کا پتہ چل جائے، اور یہ بھی کہ ندیم اس کے ساتھ کھلی غداری کر رہا ہے اور اپنے بیٹے آفتاب کی شادی پارس سے کروانے جا رہا ہے۔ ادھر جیسے ہی وہاب دورانی ٹی وی پر آفتاب اور پارس کی منگنی کی تصویریں دیکھتا ہے، اس کے غصے کی انتہا نہیں رہتی۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ندیم نے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہو۔ اور بہزاد صاحب سب مہمانوں کے سامنے ایک اور بڑا اعلان کرتے ہیں۔ وہ ندیم کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، آج صرف منگنی نہیں ہوئی بلکہ میں اسی محفل میں اپنی بیٹی پارس اور آفتاب کی شادی کی تاریخ کا بھی اعلان کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ شادی کی تاریخ اس سے بھی زیادہ شاندار ہوگی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے پورا کھیل بدل دیا۔ وہاب دورانی کے لیے اب اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ ندیم اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ اس کا مقصد صرف زمین حاصل کرنا تھا۔ وہاب دورانی غصے میں فوراً ندیم کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے، آخر کار تمہاری اصلیت میرے سامنے آ ہی گئی۔ ندیم گھبرا کر صفائیاں دیتا ہے کہ یہ سب اس کی مجبوری تھی، لیکن وہاب دورانی اس کی ایک نہیں سنتا۔ وہ یاد دلاتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ آفتاب کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، پھر اب پارس سے منگنی کیوں کروا دی؟ ندیم جھوٹ بول کر کہتا ہے کہ یہ سب بہزاد صاحب کا دباؤ تھا، لیکن وہاب دورانی اس پر یقین نہیں کرتا اور صاف دھمکی دیتا ہے کہ اب تم بھی نہیں بچو گے اور تمہارا بیٹا آفتاب بھی میرے ہاتھوں انجام تک پہنچے گا۔ اس کال کی ریکارڈنگ سن کر بہزاد صاحب اور زوار کو یقین ہو جاتا ہے کہ ان کا پلان کامیاب ہو رہا ہے، کیونکہ وہاب دورانی جلد پاکستان واپس آئے گا۔ اسی دوران سکندر آ کر خبر دیتا ہے کہ پارس میڈم کی گاڑی پر دھماکہ ہو گیا۔ بظاہر سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ وہاب دورانی نے کروایا ہے، لیکن ہماری رائے میں یہ بھی بہزاد صاحب کی سوچی سمجھی حکمت عملی ہے، تاکہ وہاب دورانی کو یہ لگے کہ ندیم نے ہی اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور پارس کی گاڑی پر حملہ کروا دیا۔ خیر، سکندر جیسے ہی یہ خبر آ کے سناتا ہے تو بہزاد صاحب سب کے سامنے بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں اور انہیں ہسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں ڈاکٹرز ان کی حالت تشویشناک قرار دیتے ہیں۔ ہماری پریڈکشن کے مطابق پارس نہ تو اس دھماکے میں ماری گئی ہے اور نہ ہی شدید زخمی ہوئی ہے، بلکہ اسے جان بوجھ کر روپوش کر دیا گیا ہے تاکہ سب یہی سمجھیں کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ بہزاد صاحب اور زوار پارس کو ہدایت دیتے ہیں کہ جب تک ندیم، آفتاب اور وہاب دورانی اپنے انجام تک نہیں پہنچ جاتے وہ کسی سے رابطہ نہیں کرے گی، صرف ایک خفیہ نمبر کے ذریعے وہ زوار سے بات کر سکے گی۔ اسی دوران پارس زوار کو فون کر کے مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ اب تو مجھے لگتا ہے جیسے میری منگنی آفتاب سے نہیں بلکہ تم سے ہوئی ہے، اسی لیے ہم سب سے چھپ چھپ کر باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف وہاب دورانی کو یقین ہو جاتا ہے کہ ندیم نے اس کے ساتھ غداری کی ہے، اس لیے اب اس کا پہلا نشانہ آفتاب بننے والا ہے۔ یہی وہ موقع ہے جس کا بہزاد صاحب انتظار کر رہے ہیں، تاکہ وہاب دورانی خود پاکستان واپس آئے اور ہمیشہ کے لیے قانون کے شکنجے میں آ جائے۔ البتہ ایک کردار ایسا بھی ہے جس کے ساتھ شاید سب سے زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے، اور وہ ہے ریشم۔ اگر آخر کار زوار کی شادی پارس سے ہی ہونی تھی تو پھر ریشم کے کردار کو اس طرح دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ناظرین، آپ کے خیال میں کیا پارس واقعی ہی زندہ ہے اور یہ دھماکہ بہزاد صاحب کی پلاننگ ہے یا پھر وہاب دورانی کی؟ کمنٹس میں اپنی رائے دینے کے ساتھ ساتھ ہمارا ریویو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔